السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 سے لے کے 33 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جتنا بھی واقعہ جا رہا ہے سارا قیامت کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو فیوچر کو اب پاسٹ میں بیان کر کے بیان کیا کہ یہ کام ہو چکا ہے، یعنی اتنا یہ بات یقینی ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گی۔ یہ سارے جو جملے آ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق خسرہ خسارے میں رہے، یعنی نقصان اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ کی۔ تحقیق گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی ان کا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ملیں گے، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ یہ کس دن کی ملاقات ہے؟ قیامت کے دن کی ملاقات ہے۔ ملاقات کیسے کریں گے؟ یہی کل والی بات پھر دوبارہ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن ملاقات تو ہوگی۔ دیکھ نہیں سکیں گے، دیکھ کون سکے گا؟ اہل جنت دیکھ سکے گے۔ اور یہی ایک ایسی چیز ہوگی اللہ کا دیدار کہ جب اینڈ میں جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ اب ایک اور بھی چیز ہے، سارا کچھ مل گیا، پھر وہ کہیں گے یہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد اور کیا ہے؟ پھر اللہ کہیں گے کہ وہ دیدار۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کروانا۔ کئی لوگ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں دعا میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، اتنا اوپر۔ ایک تو عذاب سے تو چلو معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا۔ اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ ملاقات کو جھٹلا دیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ قیامت، الساعہ کہا اصل ہے گھڑی، ساعہ اس کو بھی آپ جو آپ مانتے ہیں اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں۔ یہ جو ابھی سیکنڈ گزر رہا ہے نا، یہ بھی ساعہ ہے، اس کو بھی ساعت بولتے ہیں۔ اور قیامت کو بھی ساعہ ہی کہا گیا، گھڑی کہا گیا، قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ بغتتاً، اچانک۔ قیامت میں بھی قیامت کی کئی نشانیاں، جیسے قیامت مطلب ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ میں ایک چھوٹی قیامت کیا ہوتی ہے کہ جس طرح ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جیسے سیلاب آ گیا ایک دم سے، آپ دیکھیں کہ سارا کس طرح سے زلزلہ آ گیا ہے، تو وہ یعنی جس میں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، دنیا جو ہے نا لوگوں کی ختم ہو جاتی۔ اور ویسے بھی جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا نام اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایک دور تو چلتا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سمجھیں کہ قیامت آ ہی گئی، اچانک جو موتیں آتی ہیں۔ یہ جیسے بھی جو بھی کوئی مر جائے۔ قیامت کبریٰ کون سی ہے؟ وہ بڑا دن کہ جس دن رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو بغتتاً، اچانک، اچانک کیسے ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے ہوگا اور مطلب شاپنگ کرنے والی ہیں، شاپنگ کر رہی ہوں گی، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لائے گا کھول کے، اور ابھی وہ پانی پیے گا نہیں تو قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک۔ ایک شخص لقمہ اٹھائے گا اور منہ تک لے جائے گا، اور ابھی وہ مطلب منہ تک لے جایا نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس طرح کی اچانک قیامت، بالکل اچانک، بغتتاً، اچانک۔ قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا،
ہائے حسرت، ہائے افسوس ہمارا، یعنی ہماری حسرت، یا حسرتنا، ہائے افسوس۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے کچھ چیز کو چانس آپ نے بہت گولڈن چانس آپ نے نا مس کر دیا ہے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، کوئی موقع چلا گیا ہے، کوئی آپ نے ضائع کر دی کوئی چیز، وہ حسرت، یہ نعمت ہے۔ اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام اس میں کر ہی لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم جب ملک الموت آئے تو پھر ہم کہیں کہ پھر اپنی جوانی کو یاد کریں کہ کاش کہ ہم کچھ کر لیتے اپنے لیے، ہم فضول بحثیں کرتے رہے، ہم فضول یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم موویز دیکھتے رہے، ہم گپ شپ لگاتے رہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے کوئی کسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ یا حسرتنا جب اچانک جب آ جائے گی پھر کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی اس پر، ما فرطنا جو کوتاہی کی ہم نے، اس دن جو یہ بات کہنی ہے تو اس سے پہلے ہی ہم لوگ کوئی تعمیری کام کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی زندگی اپنی گزار دیتے ہیں، کوئی تعمیری کام نہیں کرتے، کوئی کنسٹرکٹیو ان کا کوئی یعنی کوئی کسی ان کی لائف کا کوئی پرپز ہی نہیں ہوتا ہے، ایسی زندگی گزارے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنا لائف اپنا گول سیٹ کریں، لیکن صرف دنیا ہی نہیں، آخرت، تو آخرت کو بھی ساتھ میں، یا آخرت کے ساتھ دنیا، ایسے کہیں، یعنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر کیا کہیں گے؟ قالو جب اچانک آ جائے گی، یا حسرتنا، ہائے افسوس۔ اب یہ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اتنا سا ٹکڑا آپ نے کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس۔ اور ویسے بھی جس کے پاس موت کا پروانہ آ گیا وہ حسرت ہی کرے گا۔ دیکھیں آپ نے اس صورت میں پڑھا ہے وہ کیا کہے گا جب کسی کے پاس موت آ جاتی؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کچھ صدقہ کر دوں، مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر دوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، وہ یہ بات کرتا ہے۔ اچھا بہرحال قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی اس پر، ما فرطنا جو کوتاہی کی ہم نے، فرطا، فرطا کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، افراد کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، لیکن تفریط یہاں پر آئے گا، تفریط کہتے ہیں کسی کو آگے بڑھا دینا خود پیچھے رہ جانا، یعنی کمی کرنا، کوتاہی کرنا، تو یہ فرطنا یہاں سے، کوتاہی کی ہم نے، فیہا کس میں؟ زندگی کے مہلت جو ہمیں ملی تھی اس میں ہم نے کوتاہی کی، یہ ہمیں جو چانس ہمیں 20 30 40 50 60 کسی کو 70 بھی مل جاتے ہیں، کسی کو 80 بھی مل جاتے ہیں، فیہا یہ ہے، اس میں ہم نے کوتاہی کی۔ اب تو ہمارا زیادہ ٹائم یہ لے لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس کے بارے میں، یعنی زندگی کی جو مہلت ملی تھی اس میں، یعنی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں دین کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور میرے خیال میں اب میں تو اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اپنی اپنی نائی کھیلیں۔ وہ کیا ایک اقبال کا شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہ اپنی اپنی نہیں کرنی۔ میں ان کو پھر یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ والا شعر میں نے انہیں سنایا تھا کہ میں نے کہا آپ اقبال کے شعر پہ پورے اترتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کا سوچا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ تو میں نے ان کا ایک ذکر کیا نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں یعنی ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو ہر بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے، جائے کہ تو بہرحال اب جو دنیا ہے نا اس میں آپ نے اپنا بھی اور خود کا بھی اور دوسرا جو اپنے بچے ہیں جیسے ان کا یہی کرنا کہ آگے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے دوسرے کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا اور دوسروں کے لیے کیا کیا۔
اور میں تو اب یہ ان پہ حیران ہوں، رات آپ نے دیکھا کہ فلوٹیلا پہ جو حملہ ہوا ہے کہ نان مسلمس بیچارے مر رہے ہیں، ابھی کوئی ڈیتھ کی تو نہیں آئی، لیکن 5 فلوٹیلاز پہ اٹیک انہوں نے کر دیا۔ تو وہ کیسے اپنی جان پر، کس لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان بادشاہ انہیں تو سوئے ہوئے ہیں گھوڑے بیچ، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، یہ نہیں ہے کہ جو ہم، یعنی اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں بولنے کی طاقت دی ہے، لکھنے کی طاقت دی ہے، سوشل میڈیا دیا، ہر چیز دی ہے، جو ہم کر سکتے۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کچھ اور کر لے، لازمی نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ اپنا مال خرچ کرے، جس کے پاس جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ قوت کے ساتھ کرے۔ جو بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، وہ بات کرے۔ اب وہ دور ہی نہیں رہا کہ آپ جو ہے صرف، اور وہی بنی اسرائیل والی بات بار بار، اگر آپ یہ تو گھٹی میں بٹھا دینی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ساری بستی اٹھا دو، کہ یہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی رہی اور یہ یعنی دیکھتا رہا، اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ تو ما فرطنا، جو کوتاہی کی ہم نے اس بارے میں، یعنی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہ کیا۔ وہم یحملون، اور وہ اٹھائیں گے، حمل بھی یہیں سے ہی، کیونکہ ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ حاملہ کسی چیز کو اٹھانا، یہ حامل قرآن، حافظ قرآن کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن اپنے سینے میں اٹھایا ہوتا ہے۔ تو حاملہ کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ کسی چیز کو اٹھائے رکھنے کو۔ یحملون، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے۔ وزر اصل میں تو بوجھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن عموماً گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر، زہرہ کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، علی ظہورہم، اپنے پشتوں پر۔ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر۔ الا، خبردار، کلمہ تنبیہ، بیسا، سا، اصل میں یہ بیسا سے ہی نکلا ہے۔ سا، کتنا برا ہے، ما یزرون، وزر سے، یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ، یہ مطلب ایک فطری عمل ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اٹھائی ہوئی ہے تو آپ زیادہ دیر تک آپ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ اور کوئی عورت پریگننٹ ہے تو وہ بھی چاہے گی کہ جلدی میں فری ہوں۔ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے نا، تو وہ بھی آپ زیادہ دیر تک نہیں پہن سکتے۔ کوئی بھاری جیسے دلہنیں تیار ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں آپ۔ یعنی ایک تو چیز ہے کہ پسندیدہ چیز ہے، اپنا بچہ آپ نے خوبصورت، اپنا بچہ پیارا اٹھایا ہو تو کتنی دیر عورت اٹھا لے گی، پھر بعد میں کہے گی کہ آپ اٹھائیں، یا رکھ دے گی اس کو، یعنی لٹا دے گی۔ چاہے جائے کہ اپنی پسندیدہ چیز اٹھانی، اور وہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے۔ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اور چاہے جائے کہ آپ اپنے اوپر کوئی گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے، اور حقیقت میں اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کوئی بات وہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دی ہے بس، نہیں، حقیقت میں۔ اب میں دوبارہ اسی بات کو لوں گی جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ ایک شخص مالک غنیمت میں سے جو شخص ایک بکری بھی چراتا ہے، قیامت کے دن اس کے کندھوں پر وہ لدی ہوئی ہوگی، اور وہ ممیا رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، بتا رہی ہوگی کہ میں چوری کا مال ہوں۔ کسی نے کپڑا چرایا، کپڑا پھڑپھڑا رہا ہوگا اور بول رہا ہوگا پھڑپھڑا کے کہ میں چوری کا مال ہوں۔ یعنی قیامت کے دن جو منظر دیکھنے میں آئیں گے وہ بڑے عجیب و غریب ہوں گے۔ یعنی انسان اپنی جو گناہوں کی گٹھڑی ہے وہ اپنے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یعنی جس کے مختلف کرتوت ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، اس کی مختلف شکلوں میں ہی آ رہے ہوں گے۔ یعنی جو جیسا کر رہا کیا ہوگا اس نے، وہ ویسے ہی سامنے آ رہے ہوں گے۔ اللہ جانے کیا سین ہوں گے قیامت کے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا ہوگا، کہ اس کے مال یا اس کا جو زیور یا اس کا جو سونا ہے، اس کو میٹلک پلیٹس کی شکل میں نا اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے چہروں پہ ان کو مارا جائے گا۔ جو مال زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے، استغفر اللہ، پھر کیا کہا جائے گا، ہاذا، یہ ہے وہ مال، یہ وہ سونا، یہ وہ زیور، یہ وہ مال ہے، ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ کنز یہ جب جمع کر لیتے ہیں نا اور آگے نہیں، جیسے
انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے نفق ٹنل ہوتی ہے نا، ایک سوراخ میں سے داخل ہونا، دوسرے سے نکل جانا. تو کنز کب جب بن جاتا ہے؟ کنز کہ جب آپ اس کو جمع کیے رکھے نکالیں ہی نا، وہ کیا بن جائے گا؟ کنز بن جائے گا. گنجا سانپ آپ دیکھیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے نہیں آپ دیکھ سکتے جائے کہ وہ سانپ آپ کو ڈستا رہے سانپ بنے گا، پلیٹس تپائی جائیں، یعنی ڈفرینٹ قسم کے عذاب آتے ہیں کہ کسی جگہ پہ وہ گنجا سانپ بن کے ان کی پیشانیوں پہ داغے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ماں کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم چھپاتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے اپنے لیے. کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہیلدی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسمارٹ ہو جاؤں، نہیں ہم بوجھ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک گلٹ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے مطلب ناانصافی کی ہے مثال کے طور پہ، جب تک آپ سوری نہیں نہ کرتے آپ کا وہ گلٹ جاتا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بوجھ ہوتا ہے. اس لیے ادھر ہی معافی مانگ لیں، ادھر جا کے کوئی نہیں اٹھایا جاتا. ادھر ہی روزانہ پہلے بندہ شیطان، یہ اکثر تو جو ہوتا ہے مسئلہ زیادہ تر تو مطلب اپنوں میں ہی ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں. ساتھ تلافی کر لیں، شیطان آپ کو کہے گا نا تم نے کیوں چھوٹی ہونا ہے، وہ معافی مانگے. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اور پھر اس کے لیے جنت میں گھر ہے، جو صلح جھگڑا جو کہ حق پہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ صلح کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. آپ کے دل پہ سارا بوجھ اتر جاتا ہے، آرام سے سکون کی نیند آتی. ادروائز آپ اڑتے رہتے ہیں. تو ساتھ ہی معافی مانگ لیں جس سے بھی جو بھی ہوا، اور پھر اللہ سے جو معافی مانگنی کہ 50,000 سال کا دن ہے، سورج سامنے کھڑا ہے، پسینے میں آپ شرابور ہیں، چاہے جائے کہ آپ اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو ہمارے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں مردوں کو بات سمجھ میں آتی کہ بہنوں کو ان کا حق دیں، حقدار کو اس کا حق دیں. ہمیں پیچھے ہی پڑا ہے کہ صرف حقدار کو حق دینے کے لیے اللہ نے قسم پر قسم دلوائی ہے. اور بھی اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کسی کو آپ نے گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اسے کہتے سوری میں نے اب سوری. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میڈم میں نے آپ کی چغلی کی تھی، اب ایسے اس سے وہ گفٹ بھجوا دیں. 100 طریقے ہوتے ہیں معافی مانگنے کے. اللہ ہمیں معاف کرتے. ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ بوجھ اٹھا کے وہاں پہ کھڑے ہوں، اس قابل نہیں ہیں ہم لوگ. اس لیے ساتھ ہم نے توبہ کرنی، استغفار کرنی ہے. اور پھر جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، یہ نہیں اللہ سے ہی نہیں صرف معافی مانگنی، بندوں سے بھی مانگنی ہے. یہ نہیں آپ اللہ سے اپنا تعلق سیدھا رکھیں اور بندوں سے ٹیڑھا رکھیں، نہیں، بندوں سے بھی صحیح رکھنا ہے. مسئلہ یہاں پہ بھی، یہاں ہر بات میں تو آپ کو پتہ ہے یہ باؤنڈریز ہے، آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. یہی تو مومن ہے. تو ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور پھر میں نے ایک وہ بتایا تھا عبداللہ بن جدعان، کون ایک تھا کہ وہ کتنا سب لوگوں کو کھانا کھلاتا، ہر چیز کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے کبھی یہ بات کہی نہیں تھی کہ یا اللہ میں، یعنی وہ کبھی اس نے اللہ کا خوف لایا ہی نہیں تھا دل میں. یعنی اللہ کا خوف بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ چیریٹی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے ملاقات کا نہیں ہے، تو پھر بھی تب بھی مسئلہ ہے. کرنا دونوں طرف سے ہی ہے، ہر چیز میں یعنی بیلنس رکھنا ہے. تو ساتھ معافی مانگتے رہیں، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی، شوہروں سے بھی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، وما اللہ، نہیں ہے دنیا کی زندگی، نہیں ہے زندگی دنیا کی، دنوں سے یعنی قریب، یعنی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی کہہ لیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی، یعنی آخرت سے کم تر ہے بالکل. میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی، ایک کوڑا جو دنیا جنت میں ایک جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اتنے سے الا مگر لائب و لہو. لائب کیا ہے؟ کھیل. کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے؟ جسم سے. سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. کام ٹھیک ہے کرنا چاہیے،
سارا دن کبھی کوئی ایکٹیویٹی کبھی کوئی ایکٹیویٹی، کھیل تماشا۔ اب لہو کیا ہے؟ لہو کہتے ہیں دل کا حال، دل جس میں مشغول رہے، آپ کا دل جہاں پر لگا رہے، یعنی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل مشغول ہیں، یعنی لہو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل دھیان کو مشغول کر دے، لہو۔ اسی لیے یہ موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سارے ڈرامے یہ سب لہو ہی ہے۔ اتنا مشغول کر دے آپ کے دل کو کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، کسی چیز سے مراد آخرت، ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، یہ ہے لہو۔ دنیا کی زندگی نے لوگوں کو اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ کس چیز کا ٹائم نہیں ہے؟ سوچنے کا۔ کیا سوچنا ہے؟ اپنی آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان دونوں حالتوں میں ہی خسارے میں، گھاٹے میں ہے، یا تو وہ لائب لہو، دو چیزیں آ رہی، کھیل تماشا، یا تو وہ اتنا مشغول ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے یا کوئی کھیل، مطلب کھیل آپ دیکھیں کیا ہے، مجھے تو یہی نہیں سمجھ لگتی، مجھے تو اس بات پہ اب تو حیرت ہوتی کہ جب ہم لوگ کرکٹ کو پسند کیا کرتے تھے اور سجدوں میں پڑھ پڑھ کے دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ پاکستان جیت دے، پاکستان جیت جائے، مجھے آج اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے۔ کبھی میں نے مطلب میرا کبھی دل ہی نہیں کیا اس طرف تکنے کو، تو لیکن ایک وقت ہوتا ہے بس، کیا ہے کہ تو آپ کے پاس آج سے 1000 سال پرانا کوئی بندہ آ جائے اور کیا جی آپ کیا کر رہے ہیں، گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لو، اور پھر کھلاڑی اس کو اپنی زندگی اور موت کا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی آج پہلے تو لوگ موویز وغیرہ کے یا ایکٹرس، اب زیادہ تر کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، کھیل بس کھیل، اور اس کے علاوہ بھی کھیل تماشا۔ ہاں اگر آپ جیسے اپنی فٹنس کے لیے آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ اپنی یعنی فٹنس آپ کس لیے چاہ رہے ہیں کہ میں آگے دین کے لیے کچھ کروں، جیسے پڑھانا ہے یا جیسے کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، تو اپنی فٹنس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گیم کر رہے ہیں، کوئی پرپز ہے آپ کا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایویں خام خواب لگے ہوئے ہیں تو پھر تو بہرحال اگر آپ کا شعبہ ہے تو وہ ایک الگ ہے۔ بہرحال یہ کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہو کیا ہے؟ آپ کا دل ایسی چیزوں میں مشغول ہے، رجھا ہوا ہے ایسی چیزوں میں کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں، یہ لہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ہم نا بوجھ کی بات کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے میں نے بلکہ یہ بات بھی کر لیں یہاں پہ، یہ رہ نہ جائے کہ اپنے بوجھ کے علاوہ دوسرے بھی بوجھ ہوں گے، یہ ان میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ ایک ایسا کام ایجاد کر رہے ہیں، ایسا کھیل ایجاد کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، ایسا ڈرامہ بنا رہے ہیں، ایسی مووی بنا رہے ہیں، یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ آگے پروموٹ ہوتی جا رہی ہے برائی، اور پھر جو یعنی اپنے بوجھ کے علاوہ دوسروں کے بوجھ بھی، اب اپنا تو اٹھایا نہیں جا رہا، ہم دوسرے کو بھی اٹھائیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر ڈبل اس طرح کے بوجھ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کھیل تماشے یہ سارا کچھ ایسی چیزوں کو نہیں وہ کرنا چاہیے، دور ہی رکھیں بچوں کو بھی۔ ہم نے تو جو ٹائم ضائع کر دیا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ دار اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرے افلا تعقلون، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، دنیا کھیل تماشا ہے۔ قد البتہ تحقیق، قد نعلم ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، لیحزنک الذی، لیحزنک الذی البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے کا آپ کو، ولکن
اور لیکن الظالمین ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ تحقیق اب یہ نا اب اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تسلی کیا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو باتوں پہ دکھ ہوتا تھا، اس پہ تسلی دی جا رہی کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان باتوں سے غمگین ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا، انہیں یہ غم نہیں تھا کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، نہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ کوئی کہے آپ کو چار سنا دے آگے سے کہ تم اپنا کام کرو، مثلاً آپ اپنی امی کو یا اپنے ابو کو یا اپنے کسی بڑے بھائی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور آگے سے آپ کو ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ تم بڑی حاجی بن گئی ہو، تو آج تمہیں پتہ چل گیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو پھر تسلی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نہیں، اصل میں وہ اللہ کی بات کو کر رہے ہوتے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اللہ کے نبی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ غمگین کرتی ہیں، بس وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کی یجحدون انکار کر رہے ہیں، کفر کا مطلب بھی انکار ہے اور جہد کا معنی بھی انکار ہے۔ جہد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس چیز کا انکار جس پر دل اقرار کر رہا ہو، دل مانتا تھا اس کا، لیکن ضد میں آ کے انکار کرتے تھے۔ اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم اور حزن پہنچتا ہے، اس کے ازالے میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں کر رہے، آپ تو صادق امین مانتے، آپ کو تو صادق امین کہتے تھے، دراصل یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث روایت آتی ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لائے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔